السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک رنگین مزاج شوہر کی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ میرے شوہر یوں تو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، لیکن سب لوگ انہیں انسانیت نواز اور غریب نواز کہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں پھوہڑ اور کم عقل اور بے زبان مشہور تھی، لیکن اللہ کی مرضی انہوں نے ہم دونوں کی جوڑی بنا دی۔ تاہم برسوں ہماری ازدواجی زندگی کامیاب رہی اور یہ رشتہ کسی طور بھی بے جوڑ نہیں رہا۔ اس دوران میری زندگی میں 2 بار طوفان آیا۔ اللہ کا شکر ہے جس شدت سے آیا تھا اسی طرح ٹل بھی گیا، کیونکہ میرے 4 بچے تھے اور مجھے ان کو ان کے والد کے سائے میں پالنا تھا۔ تبھی میرے پایہ استقلال کو جنبش نہ آئی۔ میرے خاوند بڑے نفیس طبیعت مشہور تھے، ہمیشہ سفید براق اجلا لباس زیب تن کرتے، جبکہ میں اپنے سراپے پر کوئی خاص توجہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں 100 طرح کے کام میری ذات سے زیادہ توجہ طلب تھے۔ مثلاً بچوں کو ہوم ورک کرانا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، گھر کے کام کاج جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جبکہ میرے شریکِ زندگی میرے شوہر بے حد مہمان نواز تھے، اس لیے مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ روز و شب جاری و ساری رہتا تھا۔ اتنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد بھلا اپنی ذات کو بنا سنوار کر رکھنے کا وقت کب نکل سکتا ہے؟ میں اپنے میاں سے 10 برس چھوٹی تھی، لیکن دیکھنے میں ان سے 10 برس عمر میں بڑی نظر آتی تھی۔ البتہ عقل کے لحاظ سے شاید 10 برس سے بھی کم رہی ہوں گی۔ وجہ یہ تھی کہ وکالت کا پیشہ کامیابی کے لیے پھرتی اور شاطری چاہتا ہے، جبکہ میں سیدھی سادھی عورت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتی تھی، ہر ایک پر جلد اعتبار کر بیٹھتی تھی۔ کچھ بے حس بھی ہو گئی، جبکہ میاں صاحب بہت رحم دل، خاص طور پر کمزور طبقہ یعنی صنف نازک یعنی عورتوں پر انہیں کچھ زیادہ ہی رحم آتا تھا۔ انہیں وہ مظلوم طبقہ کہتے تھے۔ یوں میاں صاحب کا شمار شرفا میں ہوتا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے، لیکن ہر کسی کے ہر معاملے پر گہری نظر ہوتی، جو کہ ایک کامیاب وکیل ہونے کی دلیل ہے۔ معمولی سی باتیں جس کو عام طور پر نوٹ نہیں کیا جاتا تھا، یہ ان کو نوٹ کر لیتے اور اپنی یادداشت کی ڈائری میں محفوظ رکھتے۔ ان میں دونوں صفات تھیں جو ایک کامیاب وکیل میں ہونی چاہیے تھیں۔ ضرورت ہوتی تو روب داب کے ساتھ خوب گرج برس کر بات کرتے، اور جب حالات کا تقاضا ہو تو میٹھے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، یوں کہ ہر بات مخاطب کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ بات کرنے کا فن کوئی ان سے سیکھتا، جبکہ ان کے بقول ہماری بیگم کو تو ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا، ایسے ہی بس ادھر ادھر کی ہانکتی جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ان کے رویے سے یہی محسوس ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے، مگر وہ لوگوں پر یہی ظاہر کرتے کہ ان کو اپنی شریک حیات اپنی بیگم کی بڑی پرواہ ہے۔ سارے کام اپنے مطلب کے کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تو مورد الزام بیوی ٹھہرتی، جیسے کہ مجھ بے وقوف نے ہی ان اچھے بھلے باہوش آدمی سے یہ غلطیاں کرائی ہیں۔ کہتے کیا کروں، بیوی کا کہنا بھی تو ماننا پڑتا ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف بیوی نے اچھے بھلے مرد کا جینا 2 بھر کر رکھا ہے۔ اور تو اور میرے میکے والے بھی اکثر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے اور میاں صاحب کی طرفداری کرنے لگتے۔ تب میرا دل بہت برا ہو جاتا، وہ اس طرح کہ جب میرے میکے سے رشتہ دار آ جاتے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ میری بھی خوب آؤ بھگت کرتے، میری عزت یوں بڑھاتے کہ اگر میں اپنے بچے سے کہہ دوں کہ بیٹا کھانا پکا رہی ہوں، ذرا پانی تو لانا، بہت پیاس لگی ہے، تو بچے کے بجائے یہ دوڑ کر ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر خود اپنے ہاتھ سے گلاس بھر کر لے آتے کہ یہ لو بیگم، میں حاضر ہوں، کہو تو جان بھی حاضر کر دوں۔ اس رویے سے سب لوگ یہ سمجھتے کہ یہ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن میں شامت کی ماری اگر بیمار پڑ جاؤں تو انہیں فوراً ضروری کام یاد آ جاتا۔
پیشی کا کہہ کر لاہور یا اسلام آباد جانے کا کہہ دیتے۔ 2-4 دن بعد گھر لوٹتے، تب تک میری خود بخود ہی طبیعت سنبھل چکی ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ الجھن انہیں اس وقت مجھ سے ہوتی جب میں گھر کا خرچہ مانگتی۔ کہتے ایسی عورتیں نا مردوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی جو ہر وقت پیسوں کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ حالانکہ گھر کا خرچہ اور بات ہے، کسی اور مد میں پیسوں کا تقاضا اور بات۔ اس دوران اگر میری سہیلیاں یا میکے سے میری کزنز وغیرہ آ جاتی تو سرخ نوٹوں کی کبھی ہرے نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھ میں تھما کر کہتے، لو بیگم ان کو رکھو بھی، کب تک میں انہیں یوں ہی اپنی جیب میں لیے لیے پھرتا رہوں گا؟ کل ہی ایک کیس کی فیس کلائنٹ دے کر گیا ہے، اور ہاں اپنے لیے بھی کچھ خرید لیا کرو۔ آج بازار سے جا کر اپنی پسند کے ڈھیر سارے جوڑے لے آنا، اور وہ جو چوڑیاں سنار کو دی ہیں میں نے تمہارے لیے بننے کے لیے اب تک بن گئی ہوں گی، کل جا کر سنار سے لے آنا۔ اور ہاں بس سونا بنا کر میں تمہیں دیتا رہتا ہوں اور تم تو پہنتی ہی نہیں ہو، اب پہن بھی لینا ان کو۔ حالانکہ میرا دل خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا کہ آج تک انہوں نے مجھے ایک چھلا تک تو بنوا کر دیا نہیں، پھر بھی میں اپنی اور ان کی عزت رکھنے کو خاموش رہتی۔ مہمان خواتین کے جانے کے بعد میں شکوہ کرتی کہ میاں صاحب آپ ہمیشہ ہی ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملتا، ارے بیگم ایسا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری عزت دوسروں کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے نا، آخر عزت بھی تو کوئی شے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ نوٹوں کی گڈی تو امانت ہوتی ہے، باوجود ضرورت کے ایک نوٹ میں اس سے نہیں نکالتی تھی۔ مجھے پتا ہوتا تھا کہ مہمانوں کے جاتے ہی یہ مجھ سے کہیں گے، ادھر لاؤ وہ نوٹ، پرائی امانت ہے، کسی آدمی کی ضمانت کرانی ہے، روپیہ عدالت میں جمع کرانا ہے، کہیں اس میں سے تم نے کوئی نوٹ تو نہیں نکال لیا؟ میں لاکھ بھولی سہی، اتنی بھی نہیں کہ ان کی طبیعت کو نہ سمجھتی۔ ان کے کہنے سے پہلے فوراً گڈی نکال کر لاتی اور کہتی، یہ رہی آپ کی امانت، گن لیں، ایک نوٹ بھی کم نہیں ہے اس میں سے۔ وہ فوراً میرے سامنے ہی بیٹھ کر نوٹ گننے لگتے کہ ایک نوٹ بھی گھر رہ گیا تو میرے موکل کی ضمانت نہ ہو سکے گی۔ امانت کا یہ قصہ مہینے میں 2 بار ضرور دہرایا جاتا، لیکن دلچسپ بات یہ تھی، میں جانتی تھی کہ یہ نوٹوں کی گڈیاں قطعاً پرائی نہیں ہیں، ان کی اپنی ملکیت ہے، لیکن پھر بھی میں ان کی زبان کا پاس رکھ جاتی اور ہر بار یہ امانتیں رکھتی، پھر جوں کی توں یہ مجھ سے واپس لے لیتے۔ ایک بار میری ایک کزن جو نوجوان اور خوبصورت تھی اپنی چھوٹی بہن اور والدہ کے ہمراہ آ گئی۔ وہ میرے منع کی پیدائش پر مبارکباد دینے آئی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت میاں جی بھی گھر پر تھے۔ مہمان خواتین سے تپاک سے ملے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سائرہ نے کہا، امی بس اب گھر چلیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کے کان شاید ادھر ہی لگے تھے، جلدی سے باہر آئے، پوچھا کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ چلیے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے لاکھ ٹالا کہ نہیں بھائی، ہم لوگ خود چلے جائیں گے، تھوڑا سا معمولی سر درد ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ لیکن یہ تو بضد ہو گئے کہ آپ کو دوا دلوا کر ہی چھوڑ دوں گا۔ سر میں درد ہو تو کہاں ٹیکسی میں جائیں گی آپ لوگ، طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میں نے بھی مروت میں کہہ دیا، ہاں خالہ چلی جائیے نا، راستے میں میڈیکل سٹور سے یہ سر درد کی گولیاں دلوا دیں گے، آپ لوگوں کو پھر آگے تک چھوڑ دیں گے، سہولت ہو جائے گی نا۔ ناچار وہ خواتین گھر سے چلیں۔ یہ پیچھے پیچھے نکلے اور باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر بولے، تشریف لے چلیے۔ مجھے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی، لیکن میں تو عادی تھی ان کی مہمان نوازی کی، تو بس مسکرا کر رہ گئی۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہر ایسی نیکی کسی برے ارادے سے کرتے تھے، بس رنگین مزاج تھے کہ نوجوان مہمان خواتین ساتھ ہوں تو ان سے گپ شپ میں ان کو راحت ملتی تھی اور ان کا مزاج خوشگوار ہو جاتا تھا۔ وہ بیوی کو خرچہ دینے کے معاملے میں کفایشار ضرور تھے، لیکن مہمانوں پر خرچہ کرنے کے معاملے میں بالکل بھی کفایشار نہ تھے، بلکہ بے حد فیاض تھے۔ مہمانوں کو دیکھتے ہی کہتے، وہ ذرا گڈی تو پکڑانا نوٹوں کی۔ میں ذرا ڈرتے ہوئے کہتی، کون سی جو امانت رکھوائی ہے؟ آنکھیں نکال کر آہستہ سے جواب دیتے، بکواس نہ کرو، اور پھر ان کے جانے کے بعد جھڑکتے،
کہ خبردار آئندہ جو کسی مہمان کے سامنے نوٹوں کو تم نے پرایا یا امانت کہا۔ اپنی عزت کم کرنے کا بہت شوق ہے تم کو، بے وقوف عورت۔ اکثر مہمان تو خصوصی ہوتے تھے جن پر نوٹوں کا بے دریغ استعمال ہوتا۔ کوئی رشتہ دار خاتون بیمار ہو اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو ڈاکٹر کی فیس کے علاوہ فروٹ اور دوائیاں بھی انہی کی گڈی سے آ جاتی تھیں، کچھ خرید کر ساتھ بھی کر دیتے۔ میرے میاں صاحب کی تو اخلاق اور فیاضی کی سارے خاندان میں دھوم تھی، البتہ جب منٹوں میں نوٹوں کی گڈی آدھی ہو جاتی تو میرا جی بیٹھ جاتا کہ اب کئی دنوں تک گھر میں راشن کی تنگی رہے گی، بچوں کی اسکول فیس کے لیے پریشان رہوں گی، دودھ والے کا بل دینے کو بار بار منمنانا پڑے گا، اور یہ تنک کر کہیں گے پہلا خسارہ تو پورا کرنے دو بھائی، کیوں ہر وقت پیسے مانگ کر پریشان کرتی ہو؟ مرد گھر میں سکون کے لیے آتا ہے یا پریشان ہونے کے لیے؟ خدا جانے تم بیویوں کو کب عقل آئے گی۔ اور جب ان کی عدالت کی تاریخ سر پر آ جاتی، مجبوراً مجھے اپنی بڑی آپا کو فون کرنا پڑتا کہ آپا اتنے روپے بھجوا دو، بچوں کے اسکول کی فیس بھرنی ہے، میاں صاحب کیس تیار کر رہے ہیں، موکل آج کل میں پیسے دے جائیں گے تو آپ کو لوٹا دوں گی۔ ایسے تو کتنے ہی ادھار میں نے اپنی امی، آپا اور بھائی جان سے لیے تھے جن کے لوٹانے کی کبھی نوبت نہ آئی۔ وہ بھی جانتے تھے بیچارے کہ میں ادھار لے کر بھول بھال جاتی ہوں، کبھی یاد بھی نہ دلاتے تھے، اگلی بار پھر مانگنے پر رقم بھجوا دیتے تھے۔ ایک بار جب کہ منع کی پیدائش کا دن آ گیا، مجھے اچانک تکلیف شروع ہو گئی، ادھر ان کی کسی نوجوان خاتون کلائنٹ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے فون کر کے کہا کہ بھائی جلدی گاڑی لے کر پہنچے، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے، دردیں لگی ہوئی ہیں۔ جواب ملا، ارے بھائی تم اپنے بھائی جان کو فون کر دو یا والد سے کہو کہ ٹیکسی لے کر آ جائیں، میں کسی مریض کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جا رہا ہوں، وہ بھی بڑی تکلیف میں ہے، ایسے تو ہی سڑک پر نہیں چھوڑ کے آ سکتا نا، رقم کا بھی انہی سے بندوبست کر لو، میں آ کر تمہارے میکے والوں کو واپس کر دوں گا۔ فرصت پا کر ہسپتال پہنچے۔ نرس نے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد کہی تو جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر فوراً ایک ہرا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نرس واقعی خوبصورت تھی، 18-20 سال کی تھی، دلکش مسکراہٹ سے شکریہ کہہ کر چلی گئی اور اپنی ساتھی نرسوں کو بھیج دیا کیونکہ اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میرے میاں صاحب نے بھی ہر جوان نرس کی مبارکباد کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور جواب میں فیاضی سے نوٹ بانٹتے رہے، لیکن ہسپتال میں جس روز مجھے چھٹی ملنی تھی یہ عین وقت پر غائب ہو گئے۔ آپا، اماں اور بھائی جان میرے ساتھ تھے، انہوں نے ہی ہسپتال کا بل ادا کیا اور مجھے گھر لے آئے کیونکہ میرے میاں تو کسی ضروری کام میں پھنس گئے تھے، باوجود فون کرنے کے نہ پہنچ سکے۔ میں نے شرمندگی سے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی جان آپ کی رقم میں بعد میں ان سے لے کر آپ کو دے دوں گی۔ وہ دھیرے سے بولے، کوئی بات نہیں بہن، تمہارا بھی تو ہم پر حق بنتا ہے نا، ایسا کھاتا میرا اپنے میکے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہی کھلا رہتا تھا۔ میاں صاحب کو کبھی فرصت نہ ملی کہ وہ ادھر ادھر کی نیکیوں کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بھی ان کھاتوں کی تفصیل سن لیتے۔ میرے منہ سے اماں، آپا یا بھائی کے دیے ادھار کا حساب کتاب سننے کو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میری رشتے کی ایک چھوٹی بہن کے ہاں انہی دنوں بیٹا پیدا ہوا۔ ایک روز میں نے کہا کہ 500 روپے دیں تو میں سبینہ کے بیٹے کو دیکھاؤں۔ بولے، کوئی ضرورت نہیں، کیسے جاؤ گی؟ ابھی تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی دیکھ لیں گے سبینہ کے بیٹے کو۔ کچھ دنوں بعد مجھے سبینہ کا فون آیا کہ دولہا بھائی آئے تھے میرے بیٹے کو دیکھنے، 1000 روپے دے گئے ہیں، لیکن افسوس بہن ہو کر تم کو توفیق نہ ہوئی کہ تم انہی کے ساتھ آ جاتی۔ تمہارا منا تو اب خود کا 6 ماہ کا ہو گیا ہے نا، اب بھی گھر سے نہیں نکلتی کیا؟ میں بہن کی باتوں پر لاجواب ہو گئی کیونکہ میرے جیون ساتھی نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا کہ میں سبینہ کے بیٹے کو خود جا کر دیکھ آیا ہوں اور 1000 روپے بھی منہ دکھائی کے دے آیا ہوں۔ سبھی ایسے موقعوں پر کہتے کہ شاہدہ تم بڑی بد اخلاق ہو، کنجوس بھی ہو، جبکہ تمہارے میاں تم سے بے انتہا الٹ ہیں، انتہائی با اخلاق اور کھلے دل کے مالک ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ جب مہمان آتے میں خالی ہاتھ ہوتی تو ان کی خاطر تواضع کو کچھ بازار سے منگوانے کی بجائے بغلے جھانکنے لگتی۔
حالانکہ اکثر بقول ان کے کہ امانت کی گڈی میرے پاس الماری میں دھری ہوتی تھی، مگر میاں صاحب کی اجازت کے بغیر ایک نوٹ بھی نہیں نکال سکتی تھی کہ خبردار جو تم نے امانت میں خیانت کی۔ بہت بھاگ دوڑ کر محض چائے یا شربت سے مہمانوں کی توازہ کر پاتی۔ اس دوران اگر میاں صاحب آ جاتے تو پھر دوڑ کر خود بازار جاتے اور شاپ پر بھر کر کھانے پینے اور توازہ کا سامان لے آتے، مہمانوں کے آگے ڈھیر کر دیتے، تب بچوں کے بھی مزے ہو جاتے۔ میں خفت مٹانے کو کہتی، ابھی یہ سب منگوا ہی رہی تھی، شکر ہے آپ خود ہی آ گئے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو میرے میاں صاحب مہمان دیکھ کر اصرار شروع کر دیتے کہ بھائی ابھی بیٹھیے، کھانا کھا کر ہی جائیے گا۔ میرے غریب کھانے کو عزت بخشی ہے تو پھر پوری طرح مہمان نوازی کا موقع بھی دیں۔ بھاگم بھاگ بازار سے مرغی کا گوشت، مچھلی، پھل، سبزیوں کے تھیلے بھر بھر کر لاتے۔ اب مجھ بیچاری کا سر اور منہ چولہے میں، اور میاں جی مہمان خواتین کے ساتھ ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے، ساتھ ساتھ وہاں سے آواز بھی وقتاً فوقتاً لگا دیتے کہ بھئی بیگم میری جان، بریانی اور کفتوں میں کتنی دیر ہے، تاکہ مہمانوں کو تسلی رہے کھانا آیا ہی جاتا ہے۔ میں کھانا لگاتی تو اس وقت تعریف کے پل باندھ دیتے تھے کہ واہ واہ واہ، میری زوجہ محترمہ کتنا عمدہ، مزیدار اور لاجواب کھانا بناتی ہیں کہ بس انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاؤ۔ آپ نے ایسا مزیدار پلاؤ اور قورمہ کبھی نہ کھایا ہوگا جیسا کہ یہ بناتی ہیں۔ اور پھر شام کو برتنوں کا ڈھیر، اور میں رات کو احساس دلاتے، ارے بھائی میک اپ بھی کر لیا کرو، ذرا خوبصورت چہرہ بنا کر رکھا کرو، یہ کیسی تم نوکرانیوں کی سی صورت بنا کر رکھتی ہو، اپنی سہیلیوں اور کزنز کو نہیں دیکھتی کیسے تیار ہو کر رہتی ہیں۔ میں کھسیا جاتی تو کہتے، اف اللہ میری طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے، ذرا وہ امانت والی گڈی تو پکڑانا، موکل سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور پھر رات کے 10-11 بجے نکل جاتے اور صبح دم لوٹتے۔ میں سمجھ جاتی کہ آج میاں جی کسی مشہور گانے والی کا گانا سننے اور ان کی محفلوں میں اپنے بوجھل موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے گئے ہیں، کیونکہ ایسی محفلیں ان کی کمزوری تھیں جہاں ان کی صحت کو تفریح میسر آتی تھی۔ میری اکثر سہیلیوں کو دکھی سمجھ کر جو تحفے میرے لیے لاتے، دوسرا ان کے لیے بھی لے آتے، پھر کہتے اپنے ہاتھ سے دے دو، سہیلیوں سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، تحفے محبت کو بڑھاتے ہیں، یا پھر خود ہی جا کر دے آتے کہ شاہدہ نے عید پر تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، بچوں کی وجہ سے اس کا خود آنا مشکل ہے، اور عید کے اگلے دن ضرور تشریف لائیے گا، بیگم نے دعوت کی ہے۔ دعوت خود دے آتے اور مجھے بعد میں آ کر بتاتے کہ فلاں دن فلاں سہیلیاں تمہاری آ رہی ہیں، کھانا تیار رکھنا۔ اب میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ بد اخلاق تو میں پہلے ہی مشہور تھی، وہ بھی میاں جی کی وجہ سے۔ میرے میاں جی کی آمدنی خاصی تھی، مگر اپنی انہی نیکیوں اور فیاضیوں کے باعث وہ ہمیشہ زیر بار رہتے تھے، اور مجھے اگر لازمی کسی تقریب میں جانا پڑتا تو میں زیور اپنی آپا سے اور جوڑا چھوٹی بہن سے مانگ کر اس سر پر آئے وقت کو ٹال دیتی تھی، کیونکہ میرے میاں جی کی دولت باقی سب کے لیے، بیوی کے لیے نہیں تھی۔ ایک دن میری اسکول کی کلاس فیلو آئی، بڑی افسردہ تھی، اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی ہونی تھی کہ سال بعد ہوگی، لیکن رخصتی کے بجائے اسے طلاق مل گئی کیونکہ لڑکے نے اس دوران کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ میری کلاس فیلو صوفیہ بڑی اداس تھی، مجھے بھی اس کا قصہ سن کر دکھ ہوا۔ وہ جا ہی رہی تھی کہ میاں صاحب دفتر سے آ گئے، دعا سلام ہوئی، لیکن وہ رکی نہیں کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کف افسوس ملنے لگے کہ کچھ خاطرداری میں نہ کر سکا تمہاری سہیلی کی۔ بہرحال مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری سہیلی اس قدر اداس کیوں تھی۔ میں بھی اس کی داستان غم سے تازہ تازہ متاثر تھی، سو ان کو بتا دیا کہ بیچاری کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ بولے ہو ہائے، مجھ سے بات تو کرائی ہوتی، آدھا حق مہر تو دلوا دیتا بیچاری کو، یہ تو اس مظلوم لڑکی کا حق بنتا ہے نا۔ دوسری بار وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے خود اس کی ماں سے بات چھیڑی کہ ایسا شاہدہ بتا رہی تھی آپ کی بیٹی کے بارے میں، آپ لوگ بھی کمال کے ہو، اپنا حق کیوں چھوڑ دیا، یہ کیس میرے سپرد کر دیں، میں بغیر فیس کے لڑوں گا آپ کی بیٹی کا کیس، دیکھتا ہوں وہ خبیث لوگ کیسے آپ کی لڑکی کا جائز حق نہیں دے رہے۔ صوفیہ کی ماں میرے شوہر کی باتوں میں آ گئی اور یہ ان کے ہمراہ ہو لیے۔
اب کورٹ کے بہانے کئی بار اسے شاپنگ کرانے لے جاتے تاکہ اس غریب کا دل بہل جائے. اس کے گھر والوں کو گاڑی میں بھر کر ادھر ادھر گھمانے لے جاتے, اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسا ہنسا کر رلا دیتے. کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا اور مجھے پتہ نہ چل سکا. بالآخر میرے بڑے بھائی نے ان کو 2-4 بار اس لڑکی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں مزے اڑاتے دیکھا تو مجھے خبر کر دی, اور ایک روز میرے میاں صاحب کو بلا کر تنبیہ کی کہ جو خرچہ تم دوسری عورتوں پر لٹاتے ہو بیوی بچوں کو دو تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں نظر انداز نہ ہوں. انہوں نے بہت برا مانا. بڑے بھائی کے سامنے تو بس اسی قدر کہا کہ آپ کی بہن شاہدہ ہی کی خاطر یہ سب کیا ہے کہ اس کی سہیلی اور اس کے گھر والے کافی پریشان تھے, ورنہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ میل جو رکھنے کی کیا ضرورت, میرے پاس اپنے ہی موکلوں کو دینے کو وقت نہیں ہے. میرے بڑے بھائی چلے گئے تو مجھ پر بگڑے کہ کیسی کوڑ مغز عورت ہو تم, ایک غریب لڑکی کی جان پر بنی تھی اور وہ بھی تمہاری ہی بچپن کی سہیلی. وہ تو رو رو کر مری جاتی تھی, میں نے نیکی کی اس کی جان بچا لی, ورنہ تو وہ اس غم سے خودکشی کر لیتی. میں اس کا یہی غم غلط کرنے کے لیے اس کو باہر لے جاتا تھا. تمہارے میکے والوں میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے. تم ہی جیسے لوگوں سے انسانیت شرمندہ ہے, کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے. اب میں کیا جھگڑتی, مجھے تو اپنے بچے پیارے تھے, اپنا گھر بچائے رکھنا تھا. میں نے اپنی زبان بند رکھنے میں ہی عافیت سمجھی, جانتی جو تھی ان کے رنگین مزاج کو. ایک بار اور اسی طرح کا ایک حسینہ کا کیس انہیں ملا. اس مظلوم عورت کا اپنے شوہر سے جھگڑا تھا. اس نے کہا مجھے انصاف دلوا دیں کیونکہ 2 بچے بھی ہیں اور شوہر عیاش ہے, دوسری عورتوں پر روپیہ پانی کی طرح بہاتا ہے, لیکن مجھے جائز خرچے کے لیے ترساتا ہے, حالانکہ یہ خود بھی ایسے ہی تھے. بہرحال انہوں نے اس کے شوہر کے خلاف خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا. کیس اپنی جیب سے لڑا کیونکہ فیس دینے کو عورت کے پاس پیسے نہ تھے, لیکن وہ خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی. 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی تھی اپنے کیس کی تفصیل معلوم کرنے. اس کے بچے اس کے شوہر کو دلوا دیے اور شوہر سے اس کی صلح کراتے کراتے طلاق کرا دی میرے شوہر نے. اب وہ بے سہارا کہاں جاتی. خود ہی میرے شوہر اس سے دوسرا نکاح کرنے لگے تھے کہ کسی نے میرے بڑے بھائی کو خبر کر دی. میرے بھائی تو کڑے تیور لے کر آ گئے. ان کو دھمکی دی کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اپنی بہن اور اپنے بچے لے جاؤں گا اور تم شوق سے کسی مظلوم کا سہارا بن جانا, لیکن یاد رکھو کہ پھر تو بیوی بچوں کی صورتیں دیکھنے کو بھی تم ترس جاؤ گے. یہ دنیا میں صرف میرے بڑے بھائی سے ہی دبتے تھے. میں بہرحال بیوی تھی, پھوہڑ تھی, یا کہ بد اخلاق, بے وقوف, بے زبان, اور وہ اپنی اس گائے جیسی بے زبان جیون ساتھی کو قطعی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے. آخر 4 بچوں کا ساتھ بھی تھا, تبھی یہ اس بقول ان کے مظلوم عورت کا سہارا بننے سے باز رہے اور میرے ساتھ ہی عمر نبھا دی. لیکن ابھی بھی بلا کے رنگین مزاج ہیں. جیسے ہی کوئی عورت یا لڑکی نظر آئی ان کا دل پگھلنے لگ جاتا ہے.